انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 16 باب 1 سے 8 آیات مقدسہ۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 بط تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا 100 گڑ گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج 10 نومبر بروز جمعہ۔ آج پاکماں کیتھولک کلیسیا مقدس لیو پاپا اعظم ان کی یوم یادگار مناتی ہے۔ مقدس لیو پاپا اعظم ایک بہت بڑے تھیولوجین، علم الہیات کے ماہر تھے، معلم تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ معاشرتی مسائل یا کلیسیا کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے بھی مہارت رکھتے تھے۔ جب وہ پوپ بنائے گئے تب انہوں نے اس وقت کے تمام تر جو الہیاتی اور معاشرتی مسائل ہوتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ آج کا لتوریائی کلام جب ہم سنتے ہیں مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، جس میں مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ علم ہے، میں تمہاری نیک نیتی اور علم پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوگے۔ پھر بھی مقدس پالوس رسول آج کی پہلی تلاوت رومیوں کے نام خط میں رومیوں کی کلیسیا سے یہ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی کام یہی ہے کہ میں مسیح خداوند کی انجیل کو ان لوگوں تک پہنچاؤں جن تک ابھی نہیں پہنچی، یعنی میں خدا کا کلام یسوع مسیح کی انجیل غیر قوموں تک پہنچا سکوں۔ یہ میرا اولین فرض اور کام ہے۔ آج انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں ایک دولت مند آدمی ہے، اس کا ایک نوکر ہے جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا مالک سے کہ یہ تیرے مال کو اڑاتا ہے، یعنی غیر ضروری طور پہ استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے
یہ تیرے مال و دولت کو استعمال کرتا ہے۔ تب لکھا ہے کہ اس مالک نے اس نوکر کو بلایا اور پھر اس سے حساب لینا چاہا، اور ایک دفعہ پھر وہ نوکر بڑی ہوشیاری سے دنیاوی باتوں کو، دنیاوی مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی مختاری مجھ سے لے لی جائے گی، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے، اب میں کیا کروں گا جب میں اپنے اس کام سے نکال دیا جاؤں گا۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ہوشیاری کے ساتھ اپنے مالک کے جو مقروض لوگ تھے، جنہوں نے قرض دینا تھا، ان سے ایک دفعہ پھر رشوت لیتا ہے، ایک دفعہ پھر بے ایمانی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی اس تلاوت میں ہم سبوں کو بھی ایک بہت خوبصورت پیغام دیا جاتا ہے۔ ہم سب بھی خدا کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کے مختار ہیں۔ ہمیں بھی مختاری سونپی گئی ہے کچھ وقت کے لیے، جس طرح کہ اس نوکر کو مالک نے اپنے مال و دولت پر مختار بنایا تھا۔ ہم سب بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایسی ذمہ داریوں میں ہیں کہ ہمارے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم بھی مختار ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک جو باپ ہے، ایک جو ماں ہے، ان کو مختار بنایا گیا ہے بچوں پر، باپ کو بچوں پر، ماں کو بچوں پر مختاری دی گئی ہے۔ پھر جو شوہر ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کو مختار بنایا گیا ہے فیملی کے، خاندان کے لیے۔ تو اگر ہم اپنی اپنی بلاہٹ کے بارے میں دیکھیں تو ہم سب کو خدا نے یہ مختاری دی ہے، یہ موقع دیا ہے۔ ہم کاہن ہوتے ہوئے، سسٹرز اور فادرز ہوتے ہوئے، ہمیں بھی کلیسیا کی مختاری دی گئی ہے۔ آج ہم سب کے لیے یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی پہ دیکھیں، اپنے اپنے بارے میں دیکھیں کہ اگر خدا آج مجھ سے میری مختاری کا حساب لینا چاہے تو میں کیا حساب دینے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں بالکل ایمانداری، وفاداری اور خدا کی پاک رضا کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں؟ میرے سسو، بہت دفعہ ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اپنی بلاہٹ کے مطابق بڑی وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہمارے اوپر بھی جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں بلائے اور ہم سے حساب لینا شروع کرے۔ پھر اگر ہم اس دنیا میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھا رہے تو پھر شاید ہمیں سزا ملے، پھر شاید ہمیں خدا اپنی اس مختاری سے ہمیں نکال دے۔ اس لیے آئیں ہم خداوند کے حضور آج اس کلام سے سیکھیں کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں، جو کچھ بھی ہماری مختاری میں ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کو بہتر طور پر نبھائیں، بہتر طور پر اپنی زندگی بسر کریں، مسیح کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کی پاک رضا پر چلتے رہیں۔ خداوند ہم سبوں کو آج کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔